بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام نے شوہر کو طلاق کا حق دیا ہے، اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے بہت سارے اور احکامات کو سامنے رکھ کے کہ کیا اسلام اپنی نیچر میں ایک ایسا مذہب نہیں ہے جو مردوں کو یا شوہروں کو زیادہ رائٹس دیتا ہے، زیادہ اتھارٹی دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ خاندان کا سربراہ بھی مرد ہے، وہ اپنی بیوی کی تادیب بھی کر سکتا ہے۔ سملرلی بہت سارے اور اسلام کے احکامات ہیں جن کے بارے میں بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کا جھکاؤ مرد یا شوہر کی طرف زیادہ ہے۔ میں نے اس بارے میں تفصیل سے گفتگو کی ہے ان مختلف اسپیکٹس پہ، اور اپنے بعض اور لیکچرز میں یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ اسلام کے ہر حکم کا ایک موقع اور ایک محل ہے، اور یہ بات ٹھیک نہیں ہے اور کسی طریقے سے صحیح نہیں ہے کہ یہ مانا جائے کہ اسلام میں مرد یا شوہر کو کوئی برتری حاصل ہے۔ بات صرف اتنی ہی ہے کہ مرد اور عورت دونوں اپنی ہیومن بینگز کی حیثیت میں، انسانی حیثیت میں بالکل برابر ہیں۔ البتہ بعض رائٹس ہیں جو کسی کو زیادہ دیے گئے ہیں، کسی کو کم دیے گئے ہیں، اور وہ انہی فطری ضروریات کو سامنے رکھ کے دیے گئے ہیں۔ چنانچہ اگر آپ ایک خاندانی سیٹ اپ کا جائزہ لیں تو یہ بات کہنا ٹھیک نہیں ہے کہ ایک شوہر کے پاس طلاق کا حق ہے۔ اصل میں جو بات صحیح ہے، زیادہ ایکوریٹ ہے، وہ یہ ہے کہ سربراہ کے پاس طلاق کا حق ہے، اور سینس اینڈ ریزن یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ سربراہی کے پاس یہ حق ہونا چاہیے۔ اب اسلام میں چونکہ سربراہیت کی جو حیثیت ہے وہ ایک خاوند کو حاصل ہے، وہ ایک مرد کو حاصل ہے، چنانچہ پھر وہ اس کو ایکسرسائز کرتا ہے۔ اور قرآن مجید نے اپنے بڑے بلیغ الفاظ میں اس کو بیان کیا کہ بیدہ عقدۃ النکاح، یعنی نکاح کی جو گرہ ہے، اس کی جو ناٹ ہے، وہ اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اس کو کھولے گا۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کی جو وجوہات ہیں وہ ایک اور جگہ پہ بیان ہوئی ہیں، اور قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ مرد پر چونکہ فائنینشیل ذمہ داری ڈالی گئی ہے فیملی کی، اور چونکہ وہ ٹیمپرامنٹلی اور فزیکلی اور فزیولوجیکلی زیادہ سوٹیبل ہے کہ وہ اس کو ہیڈ قرار دیا جائے، تو چنانچہ قرآن مجید نے اس کو ہیڈ قرار دیا ہے ایک فیملی کا۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہسبینڈ کو یہ رائٹ نہیں ہے بلکہ ہیڈ آف دا فیملی کو یہ رائٹ ہے۔ اور جیسا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں اپنی عام زندگی میں کہ جب بھی مثال کے طور پہ اس کی ہم مثال سامنے رکھیں کہ آپ ایک ٹریفک کی وائلیشن ہوئی ہے تو سارجنٹ جو ہے وہ آپ کا چلان کرے گا مثال کے طور پہ، مگر اگر یہ فرض کیجئے کہ غلطی سارجنٹ کی ہے تو جو سٹیزن ہے وہ چلان نہیں کر سکتا، اس کو پھر سارجنٹ کو کورٹ میں جا کے چیلنج کرنے کا معاملہ کیا گیا۔ تو گویا کہنے کی بات یہ ہے کہ جس کو اتھارٹی دی جاتی ہے اس کا جو مواخذہ ہے اس کا معاملہ بالکل اور طریقے سے کیا جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے یہاں پہ مرد کو تو یہ رائٹ دیا گیا ہے کیونکہ وہ سربراہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو ڈیورس کرے، مگر بیوی کو ڈیورس کرنے کا رائٹ تو نہیں دیا گیا، مگر اس کو یہ ضرور دیا گیا کہ وہ خاوند سے ڈیورس مانگ سکتی ہے، خاوند سے طلاق مانگ سکتی ہے۔ اور ہر شریف النفس خاوند کو پھر یہ ضروری ہے کہ جب اسے طلاق مانگ لی جائے اور یہ محسوس ہو کہ کوئی نبھا نہیں ہو سکتا اور بیوی ہر لحاظ سے مصر ہے کہ وہ علیحدگی چاہتی ہے اور اس کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، تو پھر اس کو ہر حال میں اس ڈیورس کا پروسیجر انیشیٹ کر دینا چاہیے۔ اور اگر وہ یہ نہیں کرتا تو ایک اسلامی کورٹ جو ہے یا اسلامی حکومت کے اندر جو کورٹس ہیں وہ تنسیخ نکاح کا جو عمل ہے اس کو شروع کر سکتے ہیں، اور وہ ہسبینڈ کا اس میرج کانٹریکٹ کو ختم بھی کر سکتے ہیں۔ تو ان اے نٹشل ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ صرف خاوند کے پاس ڈیورس کا رائٹ ہے، یہ اتنی ایکوریٹ سٹیٹمنٹ نہیں ہے۔ اصل میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ سربراہ کے پاس ڈیورس کا رائٹ ہے، سربراہ ہے جو ڈیورس دے گا، اور جو کہ محکوم اور ماتحت ہے وہ ڈیورس لے گا یا ڈیورس مانگے گا، جس کے نتیجے میں پھر ڈیورس کا پروسیجر ہے جو انیشیٹ کیا جائے گا۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ چونکہ شوہر کو بعض وجوہات کی وجہ سے ہیڈ آف دا فیملی کی پوزیشن انویسٹ کی گئی ہے، اس کو یہ پوزیشن دی گئی ہے، چنانچہ بائی ورچو آف دیٹ پوزیشن اس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ بیوی کو طلاق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔